بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا چوتھا ویلاگ صفحہ 188، ہیڈنگ یہ ہے: کیا سجدے کا حکم جنات کو بھی تھا؟ معارف القرآن۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، پارہ نمبر 1 سے لے کر پارہ تیسرا، رکوع ہیں 8۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا تقی عثمانی کے والد ہیں یہ۔ قرآن کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق تم ڈالو محمد کی غلامی کا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نا مکمل ہے۔ کیا سجدے کا حکم جنات کو بھی تھا؟ اس آیت میں جو بات صراحتاً مذکور ہے وہ تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا، مگر آگے جب اس تثنا کر کے یہ بتلا دیا گیا کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، تو اس سے ثابت ہوا کہ سجدہ آدم کا حکم اس وقت کی تمام ذوالعقول مخلوقات کے لیے عام تھا، جن میں فرشتے اور جنات سب داخل ہیں، مگر حکم میں صرف فرشتوں کے ذکر پر اس لیے اکتفا کیا گیا کہ وہ سب سے افضل اور اشرف تھے۔ جب آدم علیہ السلام کی تعظیم کا حکم ان کو دیا گیا تو جنات کا بدرجہ اولا اس حکم میں شامل ہونا معلوم ہو گیا۔ سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا، اسلام میں ممنوع ہے۔ یہ شے سرخی ہے اسی ٹاپک کی۔ اس آیت میں فرشتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور سورۃ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں کا مصر پہنچنے کے بعد یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنا مذکور ہے۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت شرک و کفر ہے، جس میں یہ احتمال ہی نہیں کہ کسی وقت کسی شریعت میں جائز ہو سکے۔ اس کے سوا کوئی احتمال نہیں کہ قدیم انبیاء کے زمانے میں سجدے کا بھی وہی درجہ ہوگا جو ہمارے زمانے میں سلام، مصافحہ، معانقہ اور دست بوسی یا تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانے کا ہے۔ امام جساس رحمہ اللہ نے احکام القرآن میں یہی فرمایا ہے کہ انبیاء سابقین کی شریعت میں بڑوں کی تعظیم اور تحیہ کے لیے سجدہ مباح تھا، شریعت محمدیہ میں منسوخ ہو گیا اور بڑوں کی تعظیم کے لیے صرف سلام، مصافحہ کی اجازت دی گئی۔ رکوع، سجدہ اور بہیت نماز ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کو ناجائز قرار دے دیا گیا۔ توضیح اس کی یہ ہے کہ اصل کفر و شرک اور غیر اللہ کی عبادت تو اصول ایمان کے خلاف ہے، وہ کبھی کسی شریعت میں جائز نہیں ہو سکتے، لیکن کچھ افعال و اعمال ایسے ہیں جو اپنی ذات میں شرک و کفر نہیں، مگر لوگوں کی جہالت اور غفلت سے وہ افعال ذریعہ شرک و کفر کا بن سکتے ہیں۔ ایسے افعال کو انبیاء سابقین کی شریعت میں مطلقاً منع نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو ذریعہ شرک بنانے سے روکا گیا، جیسے جانداروں کی تصویر بنانا اور استعمال کرنا اپنی ذات میں کفر و شرک نہیں، اس لیے پچھلی شریعتوں میں جائز تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں مذکور ہے: یعلمون لہ ما یشاؤون من محاریب و تماثیل، یعنی جنات ان کے لیے بڑی محرابیں اور تصویریں بنایا کرتے تھے۔ اسی طرح سجدہ تعظیمی پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن آخرکار لوگوں کی جہالت سے یہی چیزیں شرک و بت پرستی کا ذریعہ بن گئیں، اور اسی راہ سے انبیاء علیہ السلام کے دین و شریعت میں تحریف ہو گئیں۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سوجھ بوجھ دے۔ ظلم کا، جبر کا
سلسلہ تھا، ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا، بات و حق بات جب حق کو باطل کی آئی، کربلا کا خیال آ گیا ہے، یاد آئیں ہیں اپنی خطائیں، جب خدا کا خیال آ گیا ہے، میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے۔